السلام علیکم ناظرین، میں ہوں شفیق احمد انصاری اور آپ دیکھ رہے ہیں کیپچر ٹائم نیوز یوٹیوب چینل۔ آج ہمارے ساتھ ہیں محمد افضل وڑائچ، جو کہ صدر ہیں پاکستان پرائیویٹ اسکول ایسوسی ایشن، اسکالر ہے، ماہر تعلیم ہے، محقق ہے، تجزیہ نگار ہے اور موٹیویشنل اسپیکر ہے۔ آج ہم ان سے جانیں گے کہ ہمارے ملک میں تعلیمی مسائل کیا ہے اور ان کا حل کیا ہے، اور آج ہم ان سے یہ بھی جانیں گے کہ کس طرح اتنے کم عرصہ میں یہ شہرت کی بلندیوں پر جا پہنچے اور اتنا بڑا نام کمایا۔ وعلیکم السلام۔ میں تو ابھی طفل مکتب ہوں، ایسا تو کچھ نہیں ہے شہرت ورت والا معاملہ، بس کچھ لوگ ہیں محبت کرنے والے، سننے والے، اور باقی جہاں تک یہ ہے کہ کیسے ممکن ہوا، کیا ہوا، تو مجھے اقبال کا ایک شعر جو ہے نا اس موقع پہ یاد آ رہا ہے کہ آپ نے کہا تھا کہ نامی کوئی بغیر مشقت نہیں ہوا، 100 بار عقیق کٹا تب نگیں ہوا۔ تو یہ ایفرٹ ہے، محنت ہے، کوشش ہے۔ اگر آپ کسی بھی فیلڈ میں کوشش کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، تو اللہ آپ کو اجر ضرور۔ اچھا افضل صاحب، ابھی حالیہ 2 رزلٹ اناؤنس کیے مختلف بورڈز نے، جس میں 9 کلاس کا رزلٹ اور فرسٹ ایئر کا رزلٹ انتہائی مایوس کن رہا۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس کی وجوہات کیا ہے؟ کرونا کی وجہ سے جو بچوں کی کھیپ آئی وہ ہے یا کوئی اور وجہ ہے؟ اس بارے میں میرا خیال یہی ہے کہ نو ڈاؤٹ کہ تعلیمی نظام کو جس طرح سے بندش رہی کرونا کے دوران اور جس طرح سے کرونا سے افیکٹ ہوا ہے، اس کے تو اثرات پر اب مزید کہنے کی کوئی گنجائش نہیں، سب اس کو جانتے ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اور مسئلہ ہوا ہے، وہ یہ ہے کہ بار بار یہ پیٹرن جو ایگزامز کے ہیں چینج کرنا، نئی سے نئی اسکیم متعارف کروانی، اور پھر خاص طور پر کچھ ایسی چیزیں جو امپلیمنٹ کرنی جن کی آگاہی پوری طرح سے بچوں اور والدین اور ٹیچرز تک نہ دے پانا۔ گورنمنٹ کے یہ جو بار بار کے تجربات ہیں نا، انہوں نے بھی جو ہے نا اس چیز میں بہت زیادہ رول ادا کیا ہے، جس وجہ سے یہ جو ہے نا، یہ تو ٹھیک ہے کہ کرونا میں پروموٹ ہونے والا وہ جو فیصلہ تھا وہ بڑا ہی نامقبول فیصلہ تھا، ایسا ہونا نہیں چاہیے تھا، لیکن اس کے باوجود اداروں کا بند ہونا بھی نقصان میں گیا۔ لیکن یہ جو اینڈ والی جو میں نے بات کی ہے نا، یہ بڑا سمجھ لیں وائٹل رول ہے اس کا، کہ بار بار ایسی پالیسیز جو ہیں وہ جو گراؤنڈ ریئلٹیز کو دیکھ کر نہیں بنائیں گے، ان سے بھی نقصان۔ افضل صاحب، پرائیویٹ سیکٹر تعلیمی نظام میں کس حد تک اپنا رول ادا کر رہا ہے؟ پرائیویٹ سیکٹر کا پاکستان کے تعلیمی نظام میں رول کا جو سوال ہے کہ پاکستان میں دیکھیں گورنمنٹ کے پاس جو ہے اتنی زیادہ استعداد نہیں ہے کہ وہ پاکستانی قوم کو، بچوں کو، وہ جو ہے وہ ایسا انفراسٹرکچر نہیں ہے کہ وہ بچوں کو یعنی کہ تعلیم دے سکے۔ پرائیویٹ سیکٹر کے تعاون کے بغیر یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ اگر یہ سارا برڈن گورنمنٹ پر شفٹ ہو جائے تو یہ سارا سسٹم جو ہے نا وہ بیٹھ جائے۔ لہٰذا جس طرح گورنمنٹ سیکٹر ضروری ہے، اسی طرح پرائیویٹ سیکٹر جو ہے اس کے رول سے اب کوئی انکار ممکن نہیں ہے۔ پرائیویٹ اسکول کو اس دور میں کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے؟ مسائل کا جہاں تک تعلق ہے، دیکھیں ٹیچر گورنمنٹ کا ہو یا پرائیویٹ ہو، ٹیچر ہوتا ہے۔ ہمارے ملک میں یہ جو ریت چلی ہے نا استاد کو، یہ لیبل جو لگایا گیا، یہ پرائیویٹ کا استاد ہے، یہ گورنمنٹ کا استاد ہے، یہ جو سین ہے، یہ ہمارے ملک میں یہ جو چیز چل رہی ہے، یہ ایک تو یہ بہت غلط ریت ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ استاد ہی ہوتا ہے، چاہے پرائیویٹ اسکول کا ہو چاہے گورنمنٹ اسکول کا۔ جہاں تک مسئلوں کا تعلق ہے تو سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ یہی ہے کہ جب بھی کوئی پالیسی بنائی جاتی ہے تو پرائیویٹ سیکٹر کو، پرائیویٹ سکولز والوں کو، وہ مین سٹیک ہولڈر ہیں۔ اور اگر کہا جائے کہ پاکستان کے تعلیمی نظام کے کماؤ پتر یہ ہیں، اب دیکھیں نا گورنمنٹ سیکٹر میں گورنمنٹ نے تو لگانا ہی لگانا ہے، اور پرائیویٹ سیکٹر سے جتنے فنڈز اکٹھے ہوتے ہیں بچوں کی فیسز کے، داخلہ جات کی فیسز کی مد میں، اور اسی طرح رجسٹریشن کی مد میں، اور بے شمار طریقے سے جو پرائیویٹ سیکٹر ہے ٹیکسز کی صورت میں جو گورنمنٹ کو بجٹ بھی پرووائڈ کرتا ہے، اور اس کے ساتھ آپ دیکھ لیں رزلٹ اٹھا کر دیکھ لیں، کہنا اچھا تو نہیں لگتا کہ تفرقہ آ جاتا ہے، اس سے یہ سمجھ آتی ہے شاید پرائیویٹ اور گورنمنٹ میں کوئی، لیکن یہ ایک گراؤنڈ ریئلٹی ہے کہ پرائیویٹ سیکٹر کے بچے جو ہیں ان کا رزلٹ جو ہے اس وقت جو ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ پورے پاکستان میں جو نمایاں پوزیشنز ہوتی ہیں، ٹاپ پوزیشنز ہوتی ہیں،
وہ پرائیویٹ سیکٹر کے پاس ہے. یہ اس لیے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اگر پرائیویٹ سیکٹرز کو دباؤ میں رکھا جائے گا اور پالیسیز بنائی جائیں گی اس کے خلاف جائیں گی تو یاد رکھیے گا پرائیویٹ سیکٹر اچھے طریقے سے پرفارم نہیں کر سکے گا, اور جب وہ اچھے طریقے سے پرفارم نہیں کرے گا تو ڈیفینیٹلی پاکستان کے تعلیمی نظام میں جو ہے وہ خلل پیدا ہوگا. جہاں تک سیاسی مستقبل کا سوال ہے تو اس میں وہ علامہ ابن خلدون نے تاریخ ابن خلدون میں جو بتایا ہوا ہے کہ قوموں کے عروج و زوال کے بارے میں جو ادوار ہیں, اگر دیکھا جائے تو ٹائم تو پورا نہ ہوتا نظر آ رہا ہے. پاکستان کے اچھے دن جو ہیں وہ 75 ایئر تو ہو گئے ہیں ایک پٹے ہوئے اسکرپٹ اور ایک سسٹم کے ساتھ, ایک فرسودہ نظام کے ساتھ چلتے ہوئے ہمیں بار بار وہی اسکرپٹ ہے, وہی کہانیاں ہیں, وہی کردار ہیں اور اسی طرح گماؤ ہے, سارا سسٹم ہے. تو تبدیلی تو انشاءاللہ وقت جو ہے وہ قریب لگتا ہے. اور پھر پاکستان کے بارے میں اور اس عرض وطن کے بارے میں میں ہر جگہ یہ ذکر کرتا ہوں کہ ہمیں پر امید رہنا چاہیے, لیکن ہمیں کچھ چیزوں پر میں آج یہ بھی موقع کی مناسبت سے آپ کو بتانا چاہوں گا کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو بار بار جو ہیں وہ ہم کر رہے ہیں اور اس کی وجہ سے ہم دوسری قوموں سے بہت پیچھے رہ رہے ہیں. دیکھیں, سب سے پہلی بات اسلاف کی تقلید ہم نے چھوڑ دی. اقبال نے اس دیس کا خواب دیکھا, قائد اعظم نے یہ دیس بنایا. اب دیکھیں قائد اعظم جو ہیں ان سے جب یہ کہا گیا کہ آئین, تو انہوں نے کہا کہ قرآن پاک موجود ہے, لکھا ہوا ہے 1400 سال پہلے. جب ایک مکمل ضابطہ حیات دیتا ہے اسلام تو ہم اس کی طرف کیوں نہیں جاتے؟ حالانکہ اقبال نے کہا, اقبال جس نے اس دیس کا خواب دیکھا ہم نے تو اس کی بھی نہیں مانی. وہ کہہ رہا کہ یہی درس دیتا ہے ہمیں ہر شام کا سورج مغرب کی طرف جاؤ گے تو ڈوب جاؤ گے, اور ہمیں یہ ہمارے لیے ڈوب کے مرنے کا مقام ہے کہ جس نے پاکستان کا خواب دیکھا, جو مصور پاکستان تھا, اس نے کتنی خوبصورت تشبیہ سے ہمیں سمجھایا کہ ان کی غیروں کی تقلید نہ کرو, مغرب والوں کی. لیکن ہائے ہمارے یہ جو حکمران ہیں ان کے دل سے یہ چاہ ہی نہیں جاتی. یہ مغرب جس کو دیکھو وہ رتب اللسان ہے, مغرب کی وہ قوانین ایسے ہیں. میں یہ ایک بات یہاں کہنا چاہوں گا, بڑی مثالیں دی جاتی ہیں جی, ہمیں لوگ سوال کرتے ہیں کہ جی لیڈرز نہیں ہیں پاکستان میں, لیڈرشپ نہیں ہے, اور بعض اوقات ہمیں بہت تلخ سوالوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے جی, اتنے زیادہ موٹیویشنل سپیکر ہیں, مولوی ہیں اور دیگر مکتبہ فکر کے لوگ ہیں, پھر بھی لیڈرشپ کیوں نہیں آ رہی؟ لیڈر کیوں نہیں آگے سامنے آ رہے؟ پاکستان میں لیڈرشپ کا فقدان, ایسے سوالات. میں اس میں یہ کہنا چاہوں گا, دیکھیں لیڈرز قومیں بناتے, جو لیڈرز ہوتے ہیں وہ قومیں بناتے ہیں, قومیں کبھی لیڈرز نہیں بناتی. اور یہ کہنا کہ جی لیڈرز جو ہیں, لیڈرز روز پیدا نہیں ہوتے. اچھا پھر ایک اور بات ہے کہ ہر بندے کو لیڈرز بننے کا خبط کیوں سوار ہوا ہے؟ ایک لیڈر آئے گا پھر اس کے بھائی جو لیڈرز آپ کے لیڈرز ہیں پھر کیوں آپ نوٹ پر تو آج بھی ان کی تصویر آپ چلا رہے ہیں؟ حق ہے نا ان کا, انہوں نے یہ دیس بنایا ہے نا, مصور پاکستان کا, تو پھر بھی ان کو یہ آپ لقب دے رہے ہیں, دینا بھی چاہیے. اچھا ان کے قوانین کو فالو نہیں کرنا, ان کی کہی ہوئی باتوں کو فالو نہیں کرنا. مجھے ایک بات بتائیں, آئین اور قانون اور فلانا اور ایسے ویسے کیا نہیں, قائد اعظم کی زندگی کے بار ذرا نظر ڈالیں نا. لیڈرشپ جی جو اٹھتا ہے جی کوئی نیا لیڈر لے لیں جی, یار کوئی منڈی لگی ہوئی ہے. آپ کے پاس اتنی بہترین لیڈرشپ ہے, وہ ایک ایسا شخص جس نے غیروں کے آئین اور قانون کے اندر رہتے ہوئے ان کو شکست دی. آپ نے دیکھا نہیں کہ کیسے. آپ کے علم میں یہ اضافہ کرنا چاہوں گا, بہت سے لوگ یہ جانتے بھی ہیں قائد اعظم نے کبھی جیل نہیں دیکھی. غلام قوم میں سے ہو کے بھی, اور ایک استعمار کے سامنے, گریٹ برٹن جیسی اس وقت کی پاورز کے سامنے آپ کھڑے ہوئے, ایک جدوجہد کی, ایک قوم کو متحد کیا, ایک نظریہ دیا, ایک طاقت دی, اور پریکٹیکلی ایک ملک بنا کے دکھا دیا. لیکن اس کے باوجود آپ کے کسی ایکٹ کو
किसी एक्ट को, आपकी किसी कोशिश को वो काबिल गिरफ्त नहीं कर सके। इस हद तक आपने खूबसूरती से ये जो काफिला है आप निकाल के बीच बचा करवा के लेके आए थे। तो पाकिस्तान का मुस्तकबिल बड़ा अच्छा है, लेकिन ये जो चीज़ है ना हमारी दो अमली, कि हमने बस तस्वीर पर लगाने के लिए उनको रखा हुआ है, और जिन्होंने इस देश का ख्वाब देखा उनके भी सिर्फ नज़रियात हम या अशार पढ़ पढ़ के झूम झूम के हम बस अशार पढ़ते हैं, बाकी हम उन पर प्रैक्टिकली अमल नहीं करते, और ये फिकदान है, और इस वजह से हम बहुत पीछे हैं। जी अफजल साहब, आप खूबसूरत अंदाज से बता रहे थे पाकिस्तान का मुस्तकबिल कैसे बेहतर हो सकता, क्या कोई पैगाम जो आप हमारे नौजवानों को देना चाहिए? नौजवानों से मेरा यही कहना है कि मायूसी छोड़ दें, मायूस ना हों। इसमें कोई शक नहीं है, गर्दो गुबार तो बहुत उड़ रहा है और हालात जो हैं वो बहुत दुर्गुर्दू हैं। मैं इससे इनकार नहीं करना चाहता, मैं वो किसी ख्याली दुनिया का जिक्र नहीं करना चाहता, क्योंकि आप सब लोग जानते हैं, आपको भी पता है, आपकी बड़ी गहरी नज़र है हालात हाजरा पर भी। पाकिस्तान में इस वक्त की जो सिचुएशन वो तो मैं इस बात को भी मानने को तैयार हूँ कि अगर पाकिस्तान के बॉर्डर्स को खोल दिया जाए, तो मैं अक्सर ये कहता हूँ, तो मेरा नहीं ख्याल कि यहाँ पर सिर्फ कुछ बूढ़े और औरतें ही रह जाएं, नौजवान तो सारे यहाँ से माइग्रेट करके चले जाएं। जिसकी मिसाल ये है कि आपको पता होना चाहिए पूरी दुनिया में ये तरक्की याफ्ता ममालिक, यूरोप, अमेरिका, इवन के खलीजी ममालिक के लिए सबसे ज़्यादा जो वीज़ा की दरख्वास्तें हैं वो पाकिस्तानी कौम देती है, और लाखों रुपया लोग देकर दियारे गैर में रोजगार कमाने के लिए जा रहे हैं, और इससे हमारा बहुत नुकसान हो रहा है। वो इतने हुनरमंद लोग, इतने मेहनती लोग जो हैं, वो दूसरे ममालिक में जाके अपने जो सलाहियतें हैं वो उनका मुजाहरा करते हैं। क्या वजह है कि हम उस नौजवान जनरेशन को संभाल नहीं पा रहे, और इससे एक और पहलू, इस हद तक खतरनाक पहलू है, देखें जो भी है, हमें ग्राउंड रियलिटी से नजरें नहीं चुरानी चाहिए। आप देखें लोग जाने हथेली पर रख के लांचों में बैठकर इस मुल्क से जा रहे हैं, 2 वक्त की रोजी के लिए लोग अपनी जानें गंवा रहे हैं। आप ये यूनान और ईरान के बॉर्डर्स की सूरत हाल देखें, वो भी पाकिस्तानी नौजवान है। वजह क्या है? देखें, बात सुने, इसमें कोई शक नहीं है कि इस वक्त आप बिजली के रेट्स ले लें, क्या यूनिट पर यूनिट बिजली मिल रही है, और क्या सूरत हाल है महंगाई की। देखें ये जो म्यूजिकल चेयर चल रहा है कि जी कौन आएगा कौन बैठेगा, ये सारा जो है ये पेश खैमा नहीं, ये बल्कि ये कह लें कि तबाही ला चुका है। आम आदमी की हालत बहुत दुर्गुर्दू है, बहुत परेशान है आम आदमी, और अगर इस बारे में अगर संजीदगी से ना सोचा कैसे जाएगा। देखें, अवाम को इन चीज़ों में, इन फैसलों में शामिल करना चाहिए। पूरी दुनिया में ना जी शेख साहब, पूरी दुनिया में जहां भी आप जाएंगे, जिसको भी देखेंगे, जिस मुल्क को भी आप उठाकर देखें, पहले तो इनकी आइडियालॉजी ही नहीं क्लियर हो रही। सब एक तरफ ये सवाल आता है जी मुआशियत के लिए, मुआशी तौर पर जो है ना, अगर हम स्ट्रांग होंगे तो सियासी तौर पर भी स्ट्रांग होंगे, और दूसरी तरफ आता है कि जी अगर हम सियासी तौर पर स्ट्रांग होंगे तो मुआशियत खुद ब खुद स्ट्रांग हो जाएगी। देखें, हमें एक फैसला करना होगा। अभी तक हम 75 ईयर्स में यही फैसला नहीं कर पा रहे कि हमें मुआशी ताकत की ज़रूरत है या हरबी ताकत की ज़रूरत है। हालांकि मैं फिर वापस आऊँगा कि हम तारीख से सबक नहीं लेते। मुझे ये बताएं, आज हम ये बड़े कहते हैं जी अमेरिका ने बड़ी तरक्की की, बरतानिया ने बड़ी तरक्की की, क्या आप जानते हैं, आपको ये इससे आप नज़र चुरा सकते हैं कि ये बरतानिया में जो सनती इनकलाब आया, उससे पहले बरतानिया जो है कितनी कौमों को अपनी फतह कर चुका था। और पूरी दुनिया के सोर्सेज है, इवन के
یہ جو سب کانٹیننٹ ہے اس کے سارے سورسز وہ لوٹ کے لے گیا. صورتحال یہ بنی ہوئی ہے, آپ دیکھیں جس کو بھی دیکھیں کنفیوزڈ ہے. ہم ایک پوری, اور پھر اس میں پھر ہم کہتے ہیں اغیار شامل ہیں تو پھر اسی طرح سے شامل ہیں, وہ ہمیں مزید کنفیوز کر رہے ہیں. یاد رکھیے کنفیوزڈ لیڈرشپ, کنفیوزڈ قومیں, انہوں نے کہاں پہنچنا ہے. ہمیں کنفیوژن چھوڑنی ہوگی, ہمیں اپنی تاریخ کی طرف جانا ہوگا, ہمیں اپنے اسلاف کی طرف جانا ہوگا, اور تب ہم یہ جو ہے, جیسے کہ میں کہہ رہا ہوں ایون کہ اس بارے میں موزے تنگ نے کہا تھا کہ دنیا کی سب سے طاقتور دلیل وہ ہوتی ہے جو توپ کے منہ سے نکلتی ہے. چھوڑ دیں, میں سمپل ورڈ میں آپ کو کہتا ہوں, امریکہ کی حربی طاقت نہ ہو, میں دیکھتا ہوں اس کی ڈومینیشن دنیا پہ رہتی ہے. وہ کیسے کیپٹلزم میں, مطلب دنیا میں وہ جو اس نے اس کا نفاذ کیا ہوا ہے, وہ حملہ کر دیتا ہے نا فوری طور پہ. ہمیں فوری طور پہ ایک ہی آرڈر آتا ہے تو ہم لیٹ جاتے ہیں. نوجوان کے لیے بھی یہ میرا پیغام ہے, مایوسی چھوڑیں اور دیکھیں, اپنی ذمہ داری پر تاریخ کا مطالعہ کریں, علم حاصل کریں, آپ کو سب کچھ مل جائے گا. یہ جو اقبال کی نے کہا تھا نا کہ خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوائے دانش فرنگ, میرے نوجوان دوستو ذرا غور کرنا ہے اس پہ, اس کو دیکھنا وہ کیا کہہ رہے ہیں. وہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ مجھے یہ جو دانش فرنگ ہے, یہ فرنگی کی سوچ جو ہے اس نے میری آنکھوں کو خیرہ نہیں کیا, اس لیے وہ کہتے ہیں کہ اسلاف کی طرف جاؤ. اور پھر میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے بھی جو بات کی تھی کہ مغرب کی طرف جاؤ گے تو ڈوب جاؤ گے. مطلب ہے سوچ جو ہے اس کو ہمیں بدلنا ہوگا, اپنے اسلاف کی طرف جانا ہوگا, تاریخ کی طرف جانا ہوگا, علم کی طرف جانا ہوگا. یہ جو اہل دانش کو پیچھے کر دیا گا اور اہل دھونس کو آگے لے آئے گا, یہ بھی ایک دجالی قوتوں کی جو ہے سازش ہی ہے کہ انہوں نے اہل دانش کو یہ کہہ کے نکال دیا. آپ دیکھیں نا آج کل کیا کرے, یہ نظام اسی لیے بیٹھ گیا ہوا ہے. پر امید ہونا چاہیے, نظام بیٹھ گیا ہوا ہے. لیکن نوجوانوں, جب تک تم اپنے اندر اپنے اسلاف کے خسائل پیدا نہیں کرو گے تو یہ ملک کبھی ترقی نہیں کر سکتا. جی ناظرین, آپ نے دیکھا افضل وڑائچ صاحب نے کتنے خوبصورت انداز سے تعلیمی مسائل پر روشنی ڈالی اور ان کا حل بتایا. آپ کا میزبان شفیق احمد انصاری آپ سے اجازت چاہے گا. اللہ حافظ.